انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا بامقصد ہونا ہے، اور اس کے مقصد سے ہی اس کی زندگی کی سانسوں کا اور اس کی زندگی کا تعین ہوتا ہے۔ مقصد کا تعین ہی دراصل آپ کی زندگی کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ انبیاء کی زندگی میں سب سے بڑی اہم بات ان کا مقصد تھا، جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، بے کس ہو گیا ہوں، نتیجے اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے پا رہا پوری طرح، آپ اس ارادے سے، آپ اس خیال سے، اس مقصد سے باز آ جاؤ۔ تو آپ کے وہ الفاظ یہ بتاتے ہیں اور وہ الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ کی ذات میں یقین کی قوت، اخلاص کی قوت اور مقصدیت کس طرح تھی۔ کہ آپ نے فرمایا کہ سورج کوئی میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دے تو چچا میں اپنے مقصد میں یا جان دے دوں گا یا اسے حاصل کر کے چھوڑ دوں گا۔ یہ جو یقین ہے جو پیغمبر کی ذات سے ہمیں ملتا ہے، وہ اخلاص کی قوت جو اسلام کا اساس بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے، وہ اصل حقیقت ہے۔ فی الواقع یقین کے ساتھ ہی آپ کا لمحہ لمحہ بدل جاتا ہے، آپ کے مقصد کے ساتھ ہی آپ کی زندگی کا سارا چلن بدل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت عظیم تھے، زندگی کا چلن ان کی سوچ سے بدلا ہے۔ زندگی کا چلن اس کتاب نے ان کی سوچ سے بدلا ہے۔ جب سوچ بدلی ہے تو لمحہ لمحہ زندگی کا بدل گیا ہے۔ بدلنا چاہتا ہے انسان، انہیں سمجھنا چاہتا ہے۔ ہم اس دور میں صحابہ کرام کو ہمارے لیے سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، جاننا تو دور کی بات ہے، سمجھنا ہی بہت مشکل ہے اس حوالے سے کہ کیوں ہمارے اندر وہ یقین کی قوت، وہ اخلاص کی طاقت اور وہ مقصدیت نہیں ہے۔ ہم جیسے اس بات کو سمجھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ صحابہ کرام کس بلند مقام پہ تھے، تب سمجھ پائیں۔ فی الواقع تو ایک رکاوٹ ہے ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ بامقصد انسان تھے اور ہم بے مقصد ہیں۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ بہت بڑی دیوار ہے۔ صحابہ کرام کے فیض کے درمیان اور ہمارے درمیان بہت بڑی دیوار ہے۔ اگر یہ دیوار ہٹا دیں یا دیوار نہ ہٹا سکے تو کچھ تھوڑا سا راہ ہموار کر دیں تھوڑا سا، اور کوشش کریں کہ وہاں سے کچھ آئے، تو ایک ہی صورت ہے کہ دل اخلاص سے بھر جائے اور ذہن مقصد سے بھر جائے، اور دونوں قلب و ذہن یقین سے بھر جائے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو ہم صحابہ کرام کی ذات سے وہ خوشبودار لمحے لے سکتے ہیں جو صحابہ کو رسول اللہ کے فیض سے میسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورہ مدثر